اردو ناول آتون قسط نمبر 103 بائے اردو کلاسک۔ آتون کی ساری توجہ اب روہنی کی باز یافت کی طرف لگی تھی۔ اس نے تھاروکس کے بجائے اپنی تفتیش تھاروکس کے نوکروں سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تھاروکس کے ہاں 4 نوکر کام کرتے تھے۔ ایک باورچی تھا جو ملک شام کا رہنے والا تھا اور یونانی اور شامی دونوں زبانیں بڑی روانی سے بول لیتا تھا۔ تھاروکس کے گھر میں سوائے آتون کے دوسرا کوئی نہیں تھا جو اس نوکر سے شامی زبان میں بات کر سکتا۔ چنانچہ یہ نوکر جس کا نام کلدان تھا آتون سے بہت خوش تھا کہ وہ اس کے وطن کی زبان میں اس سے بات کرتا تھا۔ اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آتون نے کلدان کی طرف ایک چھوٹا سا جال پھینکا جس میں وہ سیدھا سادہ شامی بہت جلدی پھنس گیا۔ آتون نے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد کلدان کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہا، بھائی تم ایک اعتبار سے میرے ہم وطن بھی ہو کیونکہ میں نے شام میں زندگی کے 10 سال بسر کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں شامی زبان مادری زبان کی طرح بول سکتا ہوں۔ کلدان بڑا ہی خوش ہوا، باورچی خانے میں بیٹھا پیاز کاٹ رہا تھا، بولا، آتون بھائی میں تو تمہیں اپنا شامی بھائی سمجھتا ہوں۔ آج تمہیں کھانے پر بحیرہ روم کی مچھلی پکا کر دوں گا، مالک بھی گھر پر نہیں ہے۔ آتون ایک آہ بھر کر خاموش ہو گیا۔ کلدان نے فوراً محسوس کیا کہ آتون اداس ہے۔ پیاز کاٹتے ہوئے ہاتھ روک کر بولا، میرے بھائی کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو۔ آتون نے تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھتے دیکھ کر کہا، کلدان تم میرے ہم وطن ہو، تم سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں یہاں اپنی ایک بھانجی کی تلاش میں آیا ہوں جو کئی ماہ ہوئے گم ہو گئی تھی۔ گھر سے کنویں پر پانی بھرنے گئی تھی اور پھر اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ میں نے تمہارے مالک تھاروکس کو اپنی بھانجی کے بارے میں نہیں بتایا، تم بھی اس سے ذکر مت کرنا، خامخواہ وہ بھی پریشان ہوگا۔ کلدان تو آتون سے 2 قدم بڑھ کر پریشان ہو گیا، گہری سوچ میں گم ہو گیا، پھر سر اٹھا کر آتون کی طرف دیکھا اور بڑی رازداری کے ساتھ ذرا آگے جھک کر بولا، میرے بھائی تمہاری بھانجی کا سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا، خدا کرے وہ تمہیں مل جائے، لیکن ایک بات ہے۔ وہ کیا؟ آتون نے فوراً پوچھا۔ کلدان نے آنکھیں سکیڑ لی، کہنے لگا، کسی کے آگے میرا نام مت لینا، مگر میرے مالک کے پاس سال 6 ماہ بعد کچھ لڑکی آتی ہیں، شاید وہ انہیں دور دراز کے ملکوں میں خرید کر لاتا ہے، پھر آگے ایک آدمی کے ہاں فروخت کر دیتا ہے۔ وہ یہ دھندا چھپ کر بڑی رازداری سے کرتا ہے، لیکن مجھے سب معلوم ہے۔ آتون اس سے یہی راز اگلوانا چاہتا تھا۔ اس نے جھٹ کہا، کلدان میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا، مجھے یہ بتاؤ کہ پچھلے دنوں اس کے ہاں کوئی ایسی لڑکی آئی تھی جس کا رنگ سانولا اور جو بہت ہی خوبصورت تھی؟ کلدان کچھ سوچ کر بولا، تھاروکس ہمیشہ خوبصورت لڑکیاں ہی لاتا ہے، لیکن پچھلے دنوں ایک سامری لڑکی میں نے بھی دیکھی تھی، وہ واقعی بہت حسین تھی، مگر وہ تو ہندی بولتی تھی۔ آتون چونکا، ہاں وہی میری بھانجی ہے، وہ ہندی بڑی روانی سے بول لیتی ہے، وہ اپنے باپ کے ساتھ رہ چکی ہے۔ وہ کہاں ہوگی میرے بھائی؟ کلدان بڑا خوش ہوا کہ آتون کو اس کی بھانجی کا سراغ مل گیا تھا، کہنے لگا، میرا ذکر مائیکل سے نہیں کرو گے نا؟ کبھی نہیں، آتون نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ کلدان نے آتون کو بتایا کہ روہنی کو تھاروکس نے توتان نام کے ایک رومن رئیس کے ہاتھ فروخت کیا تھا جو جہازوں کی تعمیر کے لیے جنگل سے درختوں کی کٹائی کا کاروبار کرتا ہے اور اسی شہر سے چند کوس دور بلوط کے گھنے جنگل میں اپنے شاندار مکان میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری بھانجی کو تھاروکس اسی کے پاس لے گیا تھا۔ آتون نے کلدان سے توتان نامی رومن ٹھیکیدار کے جنگل والے مکان کا پتہ لیا اور اس طرف روانہ ہو گیا۔ اس زمانے کا روم ایک شاندار اور خوشحال شہر تھا اور بازار تجارت کے مال سے اٹے پڑے تھے۔ ملک کے سوداگر تجارت کی غرض سے اپنا مال لے کر آتے تھے۔ ایکروپولس کی پہاڑی کی ڈھلان پر سنگ مرمر کے بنے ہوئے سفید مکانوں کی قطار در قطار دور تک پھیلی تھی۔ ان کی بائیں جانب شہنشاہ روم کے شاہی محلات تھے اور پھر عمرہ کی حویلیاں تھیں۔ مکانوں کی کھڑکیوں پر جنگلی گلاب کی بیلیں جھکی ہوئی تھی۔ آتون شہر کے بازاروں میں سے گزرتا انگور اور زیتون کے باغات میں آ گیا۔ یہاں سوڈان اور مصر کے غلام کام میں لگے ہوئے تھے۔ کھیتوں میں بھی سیافام غلام کام کر رہے تھے۔ ان باغوں اور کھیتوں کے پار بلوط اور سیدار کے درختوں کا گھنا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ یہی وہ جنگل تھا جہاں رئیس طولون کا مکان تھا۔ اس جنگل کے درخت آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ ان کے بیچ میں ایک چھوٹا سا راستہ بنا تھا جہاں بھاری رتھ کے پہیوں کے نشان پڑے تھے۔ گھوڑوں کے سموں کے نشان بھی جنگل میں جا رہے تھے۔ آتون ان نشانوں کے ساتھ ساتھ چلتا جنگل میں کافی آگے نکل گیا۔ ایک جگہ ایک کچا راستہ بائیں جانب گھوما تو سامنے درختوں کے بیچ میں سے سنگ مرمر کا بنا ہوا ایک عالی شان 2 منزلہ محل نما مکان نظر آیا۔ آتون محتاط ہو کر چلنے لگا۔ یہ مکان بہت سے درختوں کو کاٹ کر ایک کشادہ جگہ پر تعمیر کیا گیا تھا۔ کھلے پائیں باغ میں جگہ جگہ وینس اور دوسری حسین عورتوں کے مجسمے نصب تھے۔ درمیان میں ایک حوض تھا جس میں فوارہ اچھل رہا تھا۔ آتون ایک درخت کی اوٹ میں ہو کر غور سے مکان کا جائزہ لینے لگا۔ پائیں باغ میں ایک غلام پودوں کو کاٹ چھانٹ کر رہا تھا۔ آگے مکان کے اونچے ستونوں والے برآمدے میں سنگ مرمر کا ایک دیوان پڑا تھا جس کے پاس ہی پتھر کی گول میز پر گلدان میں پھول سج رہے تھے۔
ایک قریش تشت میں پھل رکھے برآمدے میں سے گزر کر دوسری طرف چلی گئی۔ آتون نے اسے غور سے دیکھا، وہ روہنی نہیں تھی۔ آتون جب تھاروکس کے گھر سے چلا تھا تو آسمان صاف تھا اور دھوپ نکلی ہوئی تھی، لیکن اب وہاں بادل جمع ہو گئے تھے اور دھوپ غائب ہو گئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کس بھیس میں اس مکان میں جا کر رئیس طولون سے ملاقات کرے۔ اسے ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ اس آواز میں درد و کرب کے ساتھ رحم کی درخواست تھی۔ آتون نے دیکھا برآمدے میں ایک جانب دو حبشی غلام ایک ادھیڑ عمر دبلی پتلی عورت کو گردن میں رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے برآمدے کے دوسرے کونے میں نکل کر جنگل کے درختوں کی جانب چل دیے۔ آتون اس رقت امیز منظر سے بے حد متاثر ہوا۔ وہ جلدی سے درخت کی اوٹ سے نکل کر جھاڑیوں کے عقب سے ہوتا ان غلاموں کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ طولون کے مکان سے کچھ دور ایک ڈھلان پر پہاڑی کا ایک چھوٹا سا غار تھا۔ غار کے باہر ایک نیم دائرے کی شکل میں کھلی جگہ تھی جس پر رسی ڈال کے درختوں نے سایہ ڈال رکھا تھا۔ عورت کی چیخو پکار میں اضافہ ہوا تو غلاموں نے کپڑے سے اس کا منہ باندھ دیا۔ غار کے سامنے کھلی جگہ پر لا کر انہوں نے ادھیڑ عمر عورت کو زمین پر چیت لٹا دیا۔ اس کا رنگ گہرا سانولا تھا اور بالوں میں سفیدی جھلک رہی تھی۔ آتون ایک دم جھکائے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ غلاموں نے زمین پر لکڑی کی 4 میخیں گاڑی، پھر عورت کے دونوں ہاتھ اور پاؤں رسیوں کی مدد سے ان میخوں کو ساتھ اس طرح باندھ کر جکڑ دیے کہ وہ اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتی تھی۔ بیچاری کا منہ بھی بندھا ہوا تھا جس سے اس کی گھٹی گھٹی ستم زدہ آواز بہت کمزور پڑ گئی تھی۔ آتون چند قدموں کے فاصلے پر ہی جھاڑیوں اور درختوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ غلام اپنے کام سے فارغ ہو کر عورت کے پاؤں کی جانب کھڑے ہو گئے اور غار کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر ایک غلام نے تھیلے میں سے لبان نما قسم کی کوئی چیز نکال کر سلگائی۔ اس میں سے دھوئیں کی لکیر سے نکلنے لگی۔ عورت اپنا سر بری طرح دائیں بائیں مار رہی تھی۔ حبشی غلام نے لبان کو عورت کے سر کے پاس ہی زمین پر رکھ دیا اور دوسرے غلام نے رومن زبان میں کہا، اس کی بو پر وہ غار سے باہر نکل آئے گا، ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، نہیں تو وہ ہمیں بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ غار میں کوئی تھا جو اس عورت پر حملہ آور ہونے والا تھا۔ یہ کون ہو سکتا تھا؟ آتون نے سوچا کہ غار میں کوئی بھوکا شیر رہتا ہے۔ رومن قوم کے رئیس اپنے اذکار رفتہ غلاموں کو شیروں کے آگے ڈالنے کے بہت شوقین تھے۔ دونوں غلام وہاں سے بھاگ گئے۔ ان کے جانے کے بعد آتون جھاڑو سے نکل کر عورت کی طرف بڑھا۔ اب اس نے قدم اٹھائے ہی تھی کہ غار کے اندر سے ایک غضبناک پھکار کی آواز سنائی دی۔ آتون نے دیکھا عورت بے چینی سے سر دائیں بائیں مارنے لگی۔ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی آوازیں نکل رہی تھی۔ اچانک غار میں سے 10-12 فٹ لمبا سیاہ رنگ کا اژدھا نما سانپ چھلانگ لگا کر باہر نکلا۔ زمین سے 5 فٹ بلند ہو کر اس نے اپنا چھتر ایسا بڑا پھن اٹھایا اور جھومتا ہوا عورت کے سر کے اوپر پہنچ گیا۔ آتون وہیں ٹھٹک کر رہ گیا۔ سانپ عورت کو ڈسنے ہی والا تھا۔ بیچاری عورت کا جسم ساکت ہو گیا تھا۔ خوف سے اس کی آنکھیں باہر کو بلائی تھی۔ سانپ آہستہ آہستہ اپنا پھن اس کے چہرے کی طرف لا رہا تھا۔ آتون نے فوراً سانپ کی آواز میں اسے آواز دی، رک جاؤ، پدم ناگ دیوتا کا بھائی تم سے مخاطب ہے۔ اژدہا نما سانپ کا پھن جہاں تھا وہاں پہنچا تو وہیں رک گیا۔ اس نے اپنی گردن اٹھا کر ان درختوں کی طرف دیکھا جدھر آتون سے آواز دی تھی۔ سانپ نے اپنی زبان میں کہا، پدم ناگ دیوتا کے بھائی کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آتون جھاڑیوں میں سے نکل کر سانپ کے پاس آ گیا۔ زمین پر چت پڑی ادھیڑ اور خزر نظروں سے کبھی سانپ اور کبھی آتون کو تکنے لگی۔ اسے نہ تو سانپ کی آواز سنائی دے رہی تھی اور نہ ہی اجنبی کی آواز آ رہی تھی جو سانپ کی طرف گھور کر دیکھ رہا تھا۔ آتون نے سانپ کی سرگوشی نما سسکار میں کہا، تم نے ناگ دیوتا کے بھائی پر شک کر کے ناگ دیوتا کی توہین کی ہے۔ اچھا تو پھر تمہیں ثبوت دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر آتون نے سانپ کو گردن سے پکڑ لیا۔ یہ سانپ بھی کوئی معمولی سانپ نہیں تھا۔ اسے انسانی گوشت اور خون کی چاٹ پڑ چکی تھی اور وہ خود سر ضدی اور اکھڑ ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً آتون کی کلائی پر ڈس لیا۔ آتون نے اپنے جسم کو پتھر بنا لیا تھا۔ کلائی پر ڈستے ہی سانپ کے دانت پتھر سے ٹکرا گئے اور وہ تڑپ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے دانتوں میں سے خون جاری ہو گیا تھا۔ آتون بولا، کیا اب بھی تمہیں کسی ثبوت کی ضرورت ہے؟ آتون نے سانپ کی گردن کو ذرا سا دبایا تو سانپ کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی۔ سانپ نے گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہوئے کہا، ناگ دیوتا کے عظیم بھائی مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب مجھے واقعی تمہارے جسم سے پدم ناگ دیوتا کی بو آ رہی ہے، مجھ پر رحم کر۔ آتون نے کہا، میں تمہیں ایک شرط پر چھوڑ سکتا ہوں۔ ناگ دیوتا کی قسم کھا کر مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ تو کسی انسان کو ہلاک نہیں کرے گا۔ سانپ کی جان پر بنی ہوئی اس نے فوراً ناگ دیوتا کی قسم کھا کر آتون سے وعدہ کیا کہ وہ کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آتون کو معلوم تھا کہ جب کوئی سانپ ناگ دیوتا کی قسم کھا کر کوئی عہد کرتا ہے تو اس سے پھر نہیں سکتا۔ آتون نے سانپ کو چھوڑ دیا اور کہا، یہاں سے دور کسی ویرانے میں چلا جا اور خبردار آئندہ کسی انسان کے قریب مت پھٹکنا، نہیں تو ناگ دیوتا کے انتقام سے تم خوب واقف ہو۔ سانپ نے سر جھکا کر کہا، ناگ دیوتا کے عظیم بھائی، میں نے جو عہد کیا اس پر قائم رہوں گا، اس سے پھر جانا اب میرے بس میں نہیں ہے۔ یہ کہہ کر سانپ جنگل میں ایک طرف کو چلا گیا۔
अब आतून ने उधेड़ उम्र औरत के बाजुओं और पाँव के साथ बंधी हुई रस्सियों को तोड़ डाला, फिर उसके मुंह पर बंधा कपड़ा भी खींच कर फेंक दिया। बेचारी औरत अभी तक खौफजदा और सहमी हुई थी। वो तो आतून के कदमों पर गिर पड़ी। आतून ने इसे उठाकर बिठाया और बड़ी शफकत से पूछा कि वो कौन है और ये हबशी गुलाम इसे यहाँ सांप के आगे क्यों डालकर गए थे। औरत ने कहा, मेरे बेटे मुझे यहाँ से ले चल। तुलून के गुलामों को पता चल गया तो वो मेरे साथ तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आतून ने औरत को साथ लिया और जंगल में जुनूब की तरफ अंदर की जानिब बढ़ने लगा। उधेड़ उम्र की दुबली पतली औरत रोमन लिबास में थी, मगर इसका लिबास बोसीदा था। अगरचे वो मौत के मुंह से निकल आई थी, फिर भी इसके दुबले चेहरे पर खौफ की परछाइयां बदस्तूर मौजूद थीं। इसके नख शिंदी थे। आतून ने पूछा कि वो कौन है और किस मुल्क की रहने वाली है। औरत ने एक तरफ ढलान की तरफ इशारा करके कहा, इस तरफ नीचे एक नदी बह रही है, इसके पार बंदरगाह को एक कच्चा रास्ता जाता है, हम वहाँ महफूज होंगे। आतून ने औरत को एहतराम से गोद में उठाकर नदी पार की। नदी के दूसरे किनारे नशेब में कच्चा रास्ता बल खाता हुआ पहाड़ी के पहलू से गुजरता था। औरत थक गई थी, वो दम लेने को एक पत्थर की चट्टान की ओट में बैठ गई। आतून ने पाली जुबान में से कहा, क्या तुम जनूबी हिंदुस्तान के रहने वाली हो? आतून को मालूम था कि जनूबी हिंद में पाली जुबान भी बोली जाती है। औरत ने चौंक कर आतून को देखा, फिर इसके चेहरे को अपने कमजोर सूखे हाथों में लेकर बोली, मेरे बच्चे, क्या तुम भी हिंदुस्तान के रहने वाले हो? तुम जरूर भगवान के अवतार हो, जिसको देखकर मुझे सांप भाग गया। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारी पूजा करना अपना धर्म समझती हूँ। वो आतून के आगे सजदा करने लगी तो आतून ने बड़े एहतराम से इसका सर उठाकर कहा, माता, मैं भगवान का अवतार नहीं बल्कि तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। सांप मेरे मुकाबले में कमजोर थे इसलिए भाग गया। अब मुझे बताओ कि तुम कौन हो और हबशी गुलाम तुम्हें वहाँ किस जुर्म में हलाक करने के लिए लाए थे? औरत ने कहा, मेरा जुर्म यह है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। तुलून के महल में जो कुनीज़ें मेरी उम्र की हो जाती हैं, इसे सांप के गार के आगे डाल दिया जाता है। ये आदमखोर सांप था। इससे पहले मेरी उम्र की 3 कुनीज़ें इस सांप का लुकमा बन चुकी हैं। आतून ने फौरन सवाल किया, क्या तालून के महल में रोहनी नाम की भी कोई जवान और खूबसूरत कुनीज़ मौजूद है? इसका ताल्लुक भी हिंदुस्तान से है। औरत ने आतून को अपना कमज़ोर सा सर उठाकर देखा और कहा, रोहनी को मैं जानती हूँ, वो पाटली पत्थर से अगवा करके लाई गई है। वो बेहद हसीन है और यही हुस्न इसके अजाब की वजह बन गया। इस हिंदी औरत ने आतून को रोहनी के बारे में बताया कि तुलून ने इसे भारी रकम के लेकर रूम के एक खुफे शैतानी फिरके वालों को हाथ बेच दिया है। इस शैतानी फिरके का नाम किसी को नहीं मालूम, लेकिन इसके बारे में ये अफवाह आम है कि इस फिरके के लोग हसीन और नौजवान औरत की जिस्म की परस्तिश करते हैं। इनके परस्तिश करने का तरीका यह है कि वो हर महीने एक इंतहाई सिडोल सेहतमंद और हैरत अंगेज कशिश रखने वाली नौजवान औरत को मुल्क के किसी न किसी कोने से तलाश करके अपने खुफिया अड्डे पर ले जाते हैं। 15 यौम तक इस औरत को गधी के दूध से नहलाया जाता है। इसे खाने को आला तरीन ग़िज़ा दी जाती है। इसके बाद जब चांद को ज़वाल आना शुरू होता है तो इस हसीन तरीन औरत को कुछ ऐसे घिनौने और बेईमाना तरीके से परस्ती की जाती है कि वो एक ही रात में हलाक हो जाती है। भगवान रोहनी की रक्षा करे, इसका भी यही इंजाम होने वाला है। ये तफसील सुनकर एक बार तो आतून के भी रोंगटे खड़े हो गए। रोहनी की जिंदगी खतरे में थी, मगर इसे शैतानी खुफिया फिरके के बारे में कुछ मालूम ना हो सका कि ये लोग कौन है और इनके अराकीन कहाँ मुकीम हैं। बूढ़ी औरत ने बताया कि हसीन औरत को ये लोग या तो अगवा कर लेते हैं और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इसे मुआवजा देकर ख़रीद लेते हैं और ख़ुद ख़रीदने भी नहीं जाते, बल्कि किसी ऐसे मरूफ आदमी की वसातत से ख़रीदते हैं कि बेचने वाले को पता नहीं चलता कि वो जिस औरत को बेच रहा है वो कहाँ ले जाई जाएगी। चुनांचे यूं तोलून को भी रोहनी के बारे में कुछ इल्म नहीं था। उधेड़ उम्र कुनीज़ की ज़ुबान आतून को सिर्फ एक निशानी मिल सकी थी कि इस खुफे शैतानी गिरोह की खुराक सिर्फ मछली है, जिसको वो कच्चा ही खाते हैं, और जो मशरूब वो पीते हैं इसे खुद कशीद करते हैं। इस औरत के हिसाब से रोहनी को तुलून के महल से शैतानी गिरोह के खुफे मुकाम की तरफ रवाना हुए सिर्फ 5 दिन हुए थे। इस एतबार से भी रोहनी की नाजबरदारियाँ हो रही होगी और इसकी मौत में अभी 10-11 दिन बाकी थे। आतून को बड़ी तेजी से अपने किसी मंसूबे पर अमल करते बेगुनाह मासूम रोहनी को वैश्यों के चंगुल से छुड़ा कर लाना था। इसने उधेड़ उम्र कुनीज़ की मर्जी के मुताबिक इसे बंदरगाह की बस्ती में इसकी एक यूनानी सहेली के यहाँ पहुँचाया और खुद वापस थारों का समकान की तरफ चल दिया। मरगनी के बजाय अब अछूत लड़की रोहनी आतून के ज़हन पर सवार थी। इससे हर हालत में रोहनी की जिंदगी बचानी थी, मगर ये सब कुछ कैसे और क्यों कर हो सकता था, आतून को कुछ मालूम नहीं था। थारोकस के मकान में बावर्ची कलदाने से देखते एक तरफ ले जाकर पूछा कि भांजी का कुछ पता चला। इसके जवाब के बजाय आतून ने कलदान से शैतानी फिरके के बारे में सवाल किया तो वो इस गिरोह के बारे में कुछ जानता है। कलदान ने कानों पर हाथ रखकर दाएं तरफ देखते हुए बोला, इस शैतानी गिरोह का जिक्र फिर मत करना, कहते कि औरत को खा जाते हैं। क्या तुम्हारी भांजी इनके हत्थे चढ़ गई है? अरे नहीं कलदान, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। ये कहकर आतून अपने कमरे में आकर लेट गया।
दूसरे दिन मरगनी अकेली ही वापस आ गई। बज़ाहिर वो बेहद परेशान थी, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। इसने बताया कि थारोकस पहाड़ी की खड्ड में गिरकर हलाक हो गया। वो हल्की हल्की सिसकियां भरते हुए कह रही थी कि हम एक पहाड़ी ढलान से गुजर रहे थे कि एक तो बड़ी गहरी खड्ड थी। मैंने थारोकस से कहा कि वो देखकर चले, मगर उसका वक्त पूरा हो चुका था। मौत इसके सर पर मंडला रही थी। अचानक इसका पाँव फिसला और मेरे देखते ही देखते वो हजारों फीट गहरी खड्ड में लुढ़क गया। मरगनी रोने लगी। आतून खूब जानता था कि वो झूठे और मगरमच्छ की आंसू बहा रही है। हकीकत यह है कि इसने अपने यमदूत की मदद से खुद थारोकस का काम तमाम किया है। घर में सिर्फ गुलाम और 2 कुनीज़ें ही थी। थारोकस ने शादी नहीं की थी। घर की फजा बोझल बोझल सी हो रही थी। पहले थारोकस का साथी लुकमा जल बना और अब थारोकस अगली दुनिया को सिधारा। मरगन अपनी सारी की सारी तवज्जो आतून पर मरकूज करके बिल्कुल आज़ाद थी। इस बात से आतून भी बखूबी आगाह था। दूसरी जानिब आतून को दरिंदों से रोनी की जान बचाने का मिशन भी दरपेश था। आतून के सामने बस एक ही रास्ता बाकी रह गया था, वो थारोकस के मकान से अचानक गायब हो जाए और मरगनी को थारोकस के मकान पर ही रहने दे। अगर फिर भी अपनी गैर में रही और मावराई ताकत के जरिए इसका खोज लगाने में कामयाब हो गई तो जो होगा देखा जाएगा। इस वक्त आतून को इस बात की शिद्दत से ज़रूरत थी कि वो तन्हा और बेफिक्र होकर यकसुई से रोनी को तलाश कर सके और इसकी मदद करे, क्योंकि हकीकत में वो एक सादा, मासूम और बेगुनाह लड़की थी और इसकी मदद को पहुंचना आतून अपनी अव्वलीन इंसानी जिम्मेदारी महसूस करता था।